اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد من القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ وہ صحراؤں میں بھی پانی پیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین محترم، آج کی لائیو نشریات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ طہارت رمضان کے نام سے خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان بچوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا، اور آج کے آنے والے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو ہوسٹنگ ہے وہ میرے سپرد کی گئی ہے محترم محمد حمزہ رفیق رنداوا، جو کہ میرا شاگرد بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے بھائی محمد مزمل قادری سے آپ کی بڑی کاوشیں، آپ کی پوری ٹیم کی کوششیں، اور ماشاءاللہ عقیل ساؤنڈ سسٹم جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، بھائی محمد فیضان صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے لائٹنگ کا یہ اہتمام کیا ہوا ہے، اور جتنے بھی احباب ماشاءاللہ جنہوں نے یہ سیٹ تیار کیا ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حضور کے نعت کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں صمیم قلب سے اپنے آنے والے مہمانوں کا تعارف بھی کرواتا چلوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ قاری محمد نعیم ارشد نعیمی سے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ شہزادہ بھائی محمد عمران ایوب قادری سے ماشاءاللہ آج ہمارا ساتھ دیں گے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی محمد عرفان نذیر قادری سے آپ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم تمام مہمانوں کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب ہمیں سماعت کر رہے ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم سب کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے اور سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوا چاہتا ہے۔ بڑی محبت سے آپ نے سماعت کرنا ہے کہ محفل نعت کی میں کرتا ہوں میزبانی، محفل نعت کی میں کرتا ہوں میزبانی، شروع کرتا ہوں پڑھ کے آیت قرآنی۔ محفل نعت کی میں کرتا ہوں میزبانی، شروع کرتا ہوں پڑھ کے آیت قرآنی۔ خرم کے لفظوں میں جو ہے روانی، خدا کی قسم پنجتن کی ہے مہربانی، خدا کی قسم پنجتن کی ہے مہربانی۔ اور بسم اللہ سے ہوتی ہے ابتدا میری، سدا رہوں غلام نبی کا یہی ہے دعا میری، سدا رہوں غلام نبی کا یہی ہے دعا میری۔ اور آپ کی غلامی میں آئے موت خرم کو، آپ کی غلامی میں آئے کو، اپنے رب کریم سے یہی ہے التجا میری، اپنے رب کریم سے یہی ہے التجا میری۔
ناظرین محترم، آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوت کلام رحمان سے۔ بھائی محمد نعیم ارشد نعیمی صاحب آپ تشریف فرما ہیں جو تلاوت کلام الہی سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين جزاک اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام رحمان سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے قاری نئی مرشد نعیمی سے. اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار عالم نے دارین کی نعمتیں عطا فرمائے کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے قرآن رکھ کے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے قرآن رکھ کے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام رحمان سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے، اور حضور کی نعت کی بات کرنا، حضور کی ذات کی بات کرنا، حضور کی نسبت کی بات کرنا، یہی وہ کام ہیں جو کل بخشش کا ذریعہ بنیں گے. اور الحمدللہ ہمارے پاس خوبصورت ثناخواں تشریف فرما ہیں. میں نعت خوانی کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یوں نخل تمنا کا ثمر کیسا لگے گا، یوں نخل تمنا کا ثمر کیسا لگے گا، سجدے تیرے در پر ہوں تو سر کیسا لگے گا، سجدے تیرے در پر ہوں تو سر کیسا لگے گا، جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ،
جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ اس ہاتھ پہ جبریل کا پر کیسا لگے گا. جس ہاتھ سے محمد کا قصیدہ اس ہاتھ پہ جبریل کا پر کیسا لگے گا. اور جب لوٹ کے آؤں گا مدینے کے سفر سے, جب لوٹ کے آؤں گا مدینے کے سفر سے, میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا, میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا. ناظرین محترم, نعت خوانی کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلے ثناکاں کو دستک دینا چاہتا ہوں جو مدحت مصطفیٰ سے آپ کو آشنا کرے گا. بھائی محمد عمران ایوب قادری سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے, اور یہ شخصیت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ماشاءاللہ اللہ کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا. وطن عزیز پاکستان کا چمکتا ہوا ستارہ جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ یہ ہمارے علاقہ کی زینت ہیں, الحمدللہ ہمارے علاقہ کی پہچان ہے. اور ماشاءاللہ حال ہی میں ان کا کلام بھی خوبصورت کلام, اس کی بھی فرمائش ہے آپ کو, وہ بھی آپ نے پیش کرنا ہے. بڑی محبتیں آپ کی بھائی محمد عمران ایوب قادری سے. آقا کریم کی عظیم اور کریم بارگاہ میں گلہے عقیدت, گلہے محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں طہارت رمضان کے تمام منتظمین بالخصوص حمزہ بھائی اور مزمل قادری صاحب اور آج کی اس محفل کو چار چاند لگانے والے ہمارے ہوسٹ خرم بھائی, ماشاءاللہ آپ کو عزتوں سے نوازے. کیا بہت شکریہ اشعار آپ نے, بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آپ کا جو ذوق ہے بڑی محبت ہے, بڑا مداح ہوں آپ کا. اور یقیناً مجھے یاد ہے پچھلے رمضان میں جب میں مدینہ پاک کا سفر تھا اور میرے جو ٹرانسمیشنز میں سلسلہ ہوتا ہے وہ آپ ہی کا تھا. اللہ تو اس بار تو آپ کو پتہ ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, تو طہارت رمضان کے وسیلے سے میں جتنے بھی حاضرین سامعین ہیں سب سے پہلے آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف یو. اور میں آپ سب سے جو ہے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کی گلیوں میں محسوس کیجیے گا. یہ جو حمدیہ کلام ہے جو ہم نے وہاں پہ محسوس کیا ہے اسے آغاز کرنے کی میں اجازت چاہتا ہوں. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا
حرم پاک میری بھی حالت ایسی ہے جو اللہ کے گھر سے ہو کے آئے ہیں، بالخصوص کافی دوست احباب یہاں پر ہیں جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں، تو یہ شعر بالخصوص ان کے لیے ہے۔ بسم اللہ۔ پہ کھڑے تھے میں ان گدا خوشا وہ دن حرم پاک جہاں میں عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا، زبان خاموش تھی، دل حرم پاک کی فضا میں تھا، خاموش تھی دل محو التجا میں تھا، خوشا حرم پاک۔ کیا کہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے بھائی محمد عمران قادری سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار عالم نے دارائن کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، مجھے اگلے ثنا خان کی طرف پڑھنا ہے اور پھر انشاءاللہ عمران بھائی کی طرف پھر ہمیں لوٹ کے آنا ہے، اور انشاءاللہ چند لمحوں بعد ہمیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیع کرندآباد دامت برکاتہ القدسیہ وہ بھی جوائن کر لیں گے۔ اور مجھے بھائی محمد عرفان نذیر قادری صاحب کو اپنی سماعتوں کی نظر کرنا ہے کہ عجب ہے کیف، عجب ہے خمار آنکھوں میں۔ خانہ کعبہ کا ذکر عمران بھائی نے بہت خوبصورتی سے پیش کیا کہ
کیونکہ آج کل یہ وبا موذی مرض جو کرونا وائرس چل رہی ہے، اس کے پیش نظر آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ بھی بند ہے اور روضہ رسول بھی بند ہے۔ التجا ہم کر سکتے ہیں، دعا ہم کر سکتے ہیں، اور پروردگار عالم سننے والا ہے، اور میرے آقا بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ خانہ کعبہ کے بارے میں ماشاءاللہ ابھی بہت خوبصورت انداز سے کلام پیش کیا کہ وہاں پہ کیسے حاضری ہوتی ہے، اور اب مجھے بھائی محمد عرفان نذیر قادری صاحب کی طرف پڑھنا ہے کہ عجب ہے کیف، عجب ہے خمار آنکھوں میں۔ حضور کے روضے کی بات ہوگی کہ عجب ہے کیف، عجب ہے خمار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں۔ عجب ہے کیف، عجب ہے خمار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں۔ اور قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہو، قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہو، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں۔ بھائی محمد نجف شریف قادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بھائی محمد عرفان نذیر قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ بہت شکریہ۔ ایک کلام کا میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور بڑا مجھ سے زیادہ خوبصورت پڑھنے والے ہیں، وقار بھائی، انہوں نے ایک کلام کا مجھے کہا، وہ میں آپ کی پیش کرتا ہوں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں بھائی، یہ کلام سیدی اعلیٰ حضرت سرکار حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا لکھا ہوا ہے، اس کی جو تضمین لکھی وہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم کا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کہ وہاں کیا جو دو کرم ہے، وہاں کیا جو دو کرم ہے، شگے بدہا تیرا نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور قابل توجہ شعر ہے کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ فقط محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات
نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں دل سے نہ ڈال، کیونکہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے، کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حاصل کلام اور آخر شعر اس کلام کا کہ نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، اور یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبیر، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شرح بطحا تیرا، واہ کیا جزاک اللہ، ماشاءاللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے بھائی محمد عرفان نذیر قادری سے۔ اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار عالم دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، سید اعلیٰ حضرت ایسی ہستی ہے، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، مریدین میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، کافی مریدین اکٹھے بیٹھے، اب سید اعلیٰ حضرت آپ کے وصال کا وقت قریب ہے اور مریدین سے نصیحت کر رہے ہیں کہ جب میری لحد کو کھودنا، اتنا گہرا کھودنا کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں۔ اب مریدین کہتے ہیں حضرت یہ نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ اب سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ میرے مریدوں، میرے چاہنے والوں، میرے پیاروں، جب میں لحد میں چلا جاؤں اور میرے آقا کی آمد میری لحد میں ہو
تو میں کھڑے ہو کر اپنے نبی کا استقبال کر سکوں اور کہہ سکوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور ماشاءاللہ آپ کا لکھا ہوا سلام پوری کائنات میں پڑھا جاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی ماشاءاللہ مسجدوں میں سلام پڑھا جاتا ہے تو آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اب مجھے پڑھنا ہے پھر سے بھائی محمد عمران ایوب قادری صاحب کی طرف، اور آپ کو جو کلام ماشاءاللہ آپ کا ابھی ریلیز ہوا ہے اس کی بھی فرمائش ہے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بھائی محمد عمران ایوب قادری سے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ بالکل 2-3 اشعار میں اپنی حاضری کے لگوا کے اجازت چاہوں گا۔ تو بڑا خوبصورت کلام ہے، اسی کے ساتھ ہی میں جو فرمائش ہے میں جوڑ کے تو انشاءاللہ ایک ہم محفل کا جو ہے سما اس کو ہم مل کر دوبالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہم کو سرکار دو عالم کا سہارا ہے ملا۔ بالکل نیا کلام ہے، پہلی بار میں ہم کو سرکار دو عالم کا سہارا ہے ملا۔ کتنے خوش بخت ہیں اللہ کا پیارا ہے ملا۔ کتنے خوش بخت ہیں اللہ کا پیارا ہے ملا۔ ہم کو سرکار دو عالم کا سہارا ہے ملا۔ اور جو بھی جاتے ہیں مدینے میں نبی کے در پر، ان کو دنیا ہی میں جنت کا نظارہ ہے ملا۔ ان کو دنیا ہی میں جنت کا نظارہ ہے ملا۔ چاند کے ٹکڑے ہوئے شمس بھی پلٹا واپس۔ چاند کے ٹکڑے ہوئے شمس بھی پلٹا واپس۔ ان کو جب سہارا کہ بابا کا اشارہ ہے ملا۔ ان کو جب سہارا کہ بابا کا اشارہ ہے ملا۔ ہم کو سرکار فتوحا چہرہ علم نشرہ کا سینہ پیارا۔ آپ کی شان میں ہر ایک سپارہ ہے ملا۔ آپ کی شان جب بھی مشکل میں پکارا ہے نبی کو میں نے، جب بھی مشکل میں پکارا
مدینے دیوالی غریباں دے آقا میرا دل بچھوندے مدینے میں آواں میں حلب میں دل دا نبی نو سناواں میرا دل بچھوندے مدینے میں آواں میں درداں دی ماری تسی بے مثالو بس ایک مینوں مانے تسی میرے نالو بس ایک مینوں مانے تسی میرے نالو میں درداں دی ماری تسی بے مثالو بس ایک مینوں مانے تسی میرے نالو بس ایک مینوں مانے تسی میرے نالو سنو میری عرضی کرو ہن عطا میرا دل بچھوندے مدینے میں آواں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رکھی آس میں بھی تیری عطا دی بڑی دیر تو تمنا زیادی بڑی دیر تو تمنا زیادی کدی آکے در تے میں نعتاں سناواں میرا دل بچھوندے مدینے میں آواں اور آخر پہ بالکل دو اشعار مختصر کرتے ہوئے مزمل صاحب نے حکم کیا ہے بڑے خوبصورت کلام کا، اسی میں میں اپنی حاضری کو سمیٹ لوں گا۔ محبت سے یہ کھڑے ہو کر ہم سلام بھی پڑھتے ہیں یقیناً، اور رمضان المبارک میں بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن ہم یہ سلام حضور کی بارگاہ میں یہاں سے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب بھائی اگر شامل ہو جائیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے میں پھر جا کے اس کلام کے طور پر ہم پڑھیں۔
وہ راز کیا ہے؟ اکبر دی جو ازائیں حسنین دیو مائیں کونین جس دلائیں حسنین دیو مائیں جزاک اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ محبت ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے بھائی محمد عمران ایوب قادری سے. اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار عالم سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ اس شہزادے کو مزید عزتیں اور شہرتیں عطا فرمائے. اسی طرح حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کرتے رہیں. ناظرین محترم، میں نے انشاءاللہ اب اگلے ثناخواں کو اپنی سماعتوں کی نظر کرنا ہوں. انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق رضاوہ صاحب آپ ہی ہمیں جوائن کر لیں گے. اور میں ایک بار پھر گزارش کروں کہ طہارت رمضان کے اس پلیٹ فارم سے جو بھی نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، یہ ہماری پوری ٹیم ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار عالم انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں یہ اپنی محبتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. بس آپ بھی جتنے بھی احباب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں طہارت رمضان کو، ماشاءاللہ ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. ماشاءاللہ پچھلے سال انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا اور یہ دوسرا سال ہے، یہ دوسرا سیزن ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنی محبتیں یہ پیش کر رہے ہیں. اللہ کریم ان کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے. اور ہمیں جوائن کر لیا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق رضاوہ صاحب نے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ اسی طرح سے یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا. اور انشاءاللہ ایک سوال ہم کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ثنا خان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. پھر انشاءاللہ 2 سے 3 سوال ہیں جو علامہ صاحب سے ہم نے کرنے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے. اور انشاءاللہ ثنا خان اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے اور علامہ صاحب مستند طریقے سے ہمیں سوالوں کے جواب بھی دیں گے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق رضاوہ صاحب کو. آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور انشاءاللہ یہ اپنی محبتیں پیش کریں گے. اور میں بھائی محمد عرفان نذیر قادری صاحب کو، بھائی محمد نجف قادری صاحب نے آپ نے منقبت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش کرنی ہے. اور اس سے قبل کلام پیش کرنے تو آپ کی محبتیں ہوں گی. بھائی محمد نجف شریف قادری صاحب بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے. محبت سے سماعت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ماشاءاللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے وطن عزیز کا بہت ہی خوبصورت ستارہ جناب خرم شہزاد ہرونی صاحب آج فرسٹ ٹائم الحمدللہ ان کے سامنے حاضری کا شرف ہو رہا ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے. اور اس سے بڑھ کے ماشاءاللہ آج علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے حاضری کرنے کا شرف ملا ہے. اس پر اللہ رب العزت کا میں اپنا شکر ادا کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ بات چھڑ گئی ہے بی بی پاک کی. بسم اللہ. اب بات چھڑ گئی ہے اہل بیت کی. تو انشاءاللہ یہ سبق وہ ہے جو گڈی میں ہمیں ملا ہے.
تو انشاءاللہ شان بی بی پاک میں انشاءاللہ کرتا ہوں بیان. اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اسلام بھی زہرا کا، ایمان بھی زہرا کا، مقروض پیغمبر بھی یزدان بھی زہرا کا. اسلام کے کام آیا، اسلام کے کام آیا، نقصان بھی زہرا کا. نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں ہے. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم زہرا کے ہاتھ میں. مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور حاصل کلام شیر ہے اور علامہ صاحب آپ کی میں نظر کر رہا ہوں خصوصاً شیر. جس در سے چل رہا ہے کائنات کا نظام، جس در سے چل رہا ہے کائنات کا نظام، جس در سے چل رہا ہے کائنات کا نظام، اس کی معاشیات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اس کی معاشیات ہے سیدہ کے ہاتھ میں. اور کہہ دیا حسین نے رومال باندھ کر، کہہ دیا حسین نے رومال باندھ کر، کہہ دیا حسین نے رومال باندھ کر. جا خود تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں. حقیقت روپے سیکنڈ لاسٹ شیر ہے اور کیا حقیقت بیان کی ہے اس شیر میں. اللہ نے مگا لی سری عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات
فاطمہ نے تکلم بتا دیا تسبیح فاطمہ تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا ہر رد مشکلات جزاک اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں. اللہ کریم سے دعا ہے پروردگار عالم انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ناظرین محترم، ہمیں اب سوالوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے کیونکہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق رنداوا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. کیونکہ رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ساعتیں ہیں الحمدللہ ہمیں جو نصیب ہو رہی ہیں، اور طہارت رمضان کا یہ پلیٹ فارم بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فیضان لوٹا جائے اور اپنے رب کو راضی کیا جائے، اپنے رسول کو راضی کیا جائے. تو میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق رنداوا دامت برکاتہم القدسیہ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں. حضرت صاحب کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہیں حضور؟ آج یہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں دوست احباب، انہوں نے شاید اصرار کیا کہ آپ سے سوال کیا جائے کیا جیسے روزے ہم پر فرض ہیں اسی طرح دیگر امتوں پر بھی فرض تھے، اور کس نبی سے روزوں کا آغاز ہوا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت مقدسہ میں جو آپ نے سوال کیا ہے اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض تھے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کے روزوں کی کیفیت، ان کا وقت، ان کے سحر اور افطار کا وقت وہ اس سے جدا تھا. اس کا آغاز کب سے ہوا؟ حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباد لامکانی، میرا محی الدین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں ایک روایت نقل فرمائی ہے. حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا یا علی ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے علی میرے پاس یہ جبرائیل امین موجود ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. مولا مشکل کشا آگے سے عرض کرتے ہیں وعلیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی اور جبرائیل امین پر بھی سلام ہو. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ادن منی یا علی، اے علی میرے قریب ہو جاؤ. فدنوت منہ، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ علی ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں. ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کریں.
اور ان کو ان 3 دنوں کے روزوں کا ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا کہہ رہے ہیں کہ 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اور جب دوسرے دن کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 30,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اور جب تیسرا روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احاذ الثواب لی خاصتاً ام للناس عامتاً، کیا یہ ثواب میرے لیے ہی خاص ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ یہ سوال کر کے ہم خوش نصیبوں کو بھی بیچ میں شامل کر لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتیک اللہ ھذا الثواب وَلِمَن يَعْمَلُ بِعَمَلِكَ بَعْدَكَ، اے علی یہ ثواب اللہ پاک تمہیں بھی عطا فرمائے گا اور تمہارے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 دن کون سے ہیں جن دنوں میں میں روزے رکھا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایام 20 کے روزے ہیں. ایام 20 کے روزے. حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایام 20 کے کون سے روزے ہیں اور انہیں ایام 20 کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر قمری مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے. تو یہ ایام 20 کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو گرمی کی وجہ سے آپ کا چہرے مبارک کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا. تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے آدم علیہ السلام کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ سفید ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں. تو پھر انہوں نے آگے سے عرض کیا فصم من الشہر الثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہر مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ رکھیں، اللہ پاک آپ کے چہرے کا رنگ سفید فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ چہرے مبارک کا رنگ سفید ہو گیا. جب 14ویں کا رکھا 2 حصے سفید ہو گیا. جب 15ویں کا رکھا تو سارے چہرے مبارک کا رنگ سفید ہو گیا. تو 20 مہینہ بھی سفیدی ہوتا ہے. تو اس لیے ان ایام کو ایام 20 کہا جاتا ہے. 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے سب سے پہلے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لا کر روزے رکھے. تو یہ تاریخ روزوں کی تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے جب پہلا انسان اس زمین پہ تشریف لایا تو اس نے روزے رکھے. پھر انبیاء کرام روزے رکھتے رہے. اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، ہمیشہ ہی روزہ رکھتے تھے. اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہر مہینے کے ابتدائی 3 دن، پھر درمیانی 3 دن، پھر آخری 3 دن کے یعنی 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے ہر مہینے میں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم داؤدی کو بڑا پسند فرمایا ہے کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افطار کریں. تو یہ دیگر انبیاء کرام کے ہاں روزے رہے ہیں، لیکن ان کی تاریخ، ان کے ایام، ان کے مہینے، ان کے سحر و افطار کا وقت ہم سے جدا ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. کیا کہنے. ناظرین محترم، جیسا کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز سے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کس طرح سے روزے ہم پر فرض ہوئے، جس طرح سے پہلی امتوں پر فرض تھے اور کس طرح سے روزے رکھنے شروع ہوئے. الحمدللہ بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ بڑی مدلل گفتگو فرما رہے تھے. ایک نعت شامل کرتے ہیں
بھائی محمد عرفان نذیر قادری صاحب تشریف فرما ہیں، تو وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اسی طرح 1 سے 2 سوال علامہ صاحب سے کریں گے اور ہم اختتام کی جانب جائیں گے. بسم اللہ جی. جی بہت شکریہ. مجھے پہلی فرمائش تو میرے بھائی وقار بھائی نے حکم کیا تھا بلکہ، اور دوسرا جو ہے وہ صفدر بھائی نے حکم کر دیا ہے. بڑا خوبصورت کلام ہے، الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا. بسم اللہ. کہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، وہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. اور شعر دیکھیے کہ نالین کا اکثار غبارے راگ طیبہ، وہ نالین کا اکثار غبارے راگ طیبہ، کیا میری آنکھوں کو لگانے کے لیے ہے، کیا میری آنکھوں کو لگانے کے لیے ہے. اس کلام کے سارے شعر ہی کمال کے ہیں. قبلہ آپ کی نظر بڑا خوبصورت شعر کہ پیغام سناتی ہے یہی آیا تدبیر، وہ پیغام سناتی ہے یہی تدبیر، کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. اور یہاں جو احباب بیٹھے ہیں ان کی اور ہماری اور جو دیگر امت مسلمہ میں شامل ہیں، شعر پہ غور کیجیے گا کہ ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رنگ مغروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رنگ مغروم
ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز آپ کا، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، طہارت رمضان کے اس پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ آپ کو روزانہ نئے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں اور خوبصورت نشریات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ جتنے بھی میرے دیکھنے والے سننے والے احباب ہیں، سب سے میری التماس ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ پلیٹ فارم سجایا ہے حضور کی نعت کو فروغ دینے کے لیے۔ اور میں پہلے بھی کل یہ محمد حمزہ رفیق رنداوا ماشاءاللہ جو کہ میرا سٹوڈنٹ ہے، اس نے رنگ رمضان کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے، اس میں بھی میں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا تھا اور ابھی بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی زینت جتنے بھی ستارے سناخہ ماشاءاللہ حضور کی نعت کا کام کر رہے ہیں، ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب سوال آیا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے؟ ایک آیت مقدسہ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے عرض کی، لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں طہارت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ زکوٰۃ طہارت، طیب، طاہر کرنے کے لیے، جس طرح مال سے بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال کو طہارت مل جاتی ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک طہارت ہوا کرتی ہے، زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ اور وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن کو، اس کے جسم کو پاکیزہ فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، روزہ رکھنے والے کا مقام یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں۔ ایک اور حدیث پاک ہے روزے کی اہمیت کے حوالے سے کہ روزے کی برکات جو بندے کو ملتی ہیں، جو اہمیت ہے اور بندے کو اس کا جو فائدہ ملتا ہے کتنا ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری شریف اور مشکاۃ شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا قیامت کے دن، یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات نفسانی سے باز رکھا، آج تیری بارگاہ میں اس کی سفارش پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، یا اللہ اس بندے کو رات کو میں نے سونے سے باز رکھا، یعنی تراویح پڑھتا تھا لیٹ، عام طور پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے مختصر، اور تراویح قرآن پاک بندہ ہے تو کافی ٹائم لگتا ہے، کم از کم اتنا تو جاگتا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے بہت سارے بھائی جو عام دنوں میں نوافل ادا نہیں کرتے، وہ رمضان مبارک میں لازمی طور پہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو سونے سے باز رکھا رات میں، فشفینی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیشفعان، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی بھی سفارش قبول فرمائے گا، قرآن کی بھی سفارش قبول فرمائے گا اور بندے کی بخشش فرمائے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ سوال تو ماشاءاللہ مکمل ہو گیا، ایک اور سوال ہے جو آج کے دور میں سمجھ لیں کہ بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے،
کیونکہ کچھ لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ جب اذان فجر ہو جاتی ہے نا اس کے بعد بھی کھانے پینے کا اہتمام جاری و ساری رہتا ہے. اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا وہ سرے سے روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتا دیں, کیونکہ آج کل لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں, اذان ہو رہی ہوتی ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں ابھی اذانیں ہو رہی ہیں ہم کھا پی لیتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا مہربانی فرما دیں. یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہم بچپن سے ہی یہ دیکھتے آ رہے ہیں, اور یہ کسی ایک علاقے کی بات نہیں, ملک پاکستان میں تو ہمارا مشاہدہ ہے, کراچی میں, لاہور میں, ملتان میں, اسی طرح لیا میں, پشاور میں, یعنی پورے پاکستان کے اندر اکثریت پہلے بزرگوں کی یہ ہوا کرتی تھی, کہتے تھے لیٹ ہو گیا بیٹا اٹھو اذانیں ہو رہی ہیں, ابھی اس مسجد کی اذان ہونی باقی ہے, اس مسجد کی ہو رہی ہے, جب تک آخری اذان کی آواز آتی رہتی لوگ کھاتے پیتے رہتے. تو آج بھی ہمارے ہاں یہ شہر لاہور میں بھی بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, بات یہ ہے کہ اذان سحری کے اختتام کے بعد دی جاتی ہے. جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اذان دی جاتی ہے, اذان فجر. تو لہذا جیسی اذان شروع ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے. یہ بھی یاد رکھیے, اذان سحری کے اختتام کے لیے نہیں دی جاتی, اذان فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے. اس سحری کے وقت کے اختتام کے 10 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے, 15 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے, 20 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے. جو 20 منٹ بعد اذان دے رہا ہے اس کا مطلب ہے 20 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا. آج کل تو بہت سہولت ہے, ٹائم ہر کسی کے پاس, موبائل ہر کسی کے پاس, کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں, موبائل میں یہ سہولت موجود ہے کہ سحر و افطار کا وقت آپ دیکھ لیں. اور جو سحری کا اختتام کا وقت ہوتا ہے احتیاطاً 4-5 منٹ پہلے آپ سحری ختم کر دیں. اور جو لوگ سحری ختم ہونے کے بعد یعنی اذان کے وقت میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں وہ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل کرتے, اس سے روزہ نہیں ہوتا. اور جو لوگ یہ عمل کر چکے ہیں انہیں چاہیے کہ جتنے روزے ایسی حالت میں رکھے کہ اذان ہو رہی تھی کھا پی رہے تھے ان روزوں کی قضا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ناظرین محترم, جیسا کہ علامہ صاحب بڑے خوبصورت اور مدلل انداز سے گفتگو فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو آج کل کا ماشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور بڑی انہوں نے خوبصورت گفتگو فرمائی اور بتایا کہ آج کل یہ بھی ابھی تک یہ رواج جاری و ساری ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ابھی اذانیں ہو رہی ہیں. ابھی انہوں نے ماشاءاللہ بتایا ہے کہ ان کا سرے سے روزہ ہوتا ہی نہیں, جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں. لہٰذا اس میں پرہیز کرنا چاہیے, اذان سے پہلے پہلے آپ سحری کا اہتمام کریں اور کھائے پئیں. اللہ کریم آپ سب کے روزے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس رمضان المقدس میں زیادہ سے زیادہ فیضان سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہے ہیں اور بھائی محمد نجف شریف قادری صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں, جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری اور منقبت کا حکم ہے کہ منقبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیش کریں گے. ناظرین محترم, آپ سماعت کر رہے ہیں طہارت رمضان کی نشریات اور آپ اس سے جڑے رہیں. زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو کی حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کریں, کمنٹ کریں, لائک کریں, ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. ماشاءاللہ یہ دوسرا سیزن ہے, ہماری دعا ہے اللہ رب العزت انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح یہ پروگرام کو لے کر چلتے رہیں. اختتام کی جانب جاتے ہیں. بھائی محمد نجف شریف قادری سے آپ منقبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے, محبت سے سماعت کیجیے. مزاج ملتا ہے کلے
गुनाह से मिजाज मिलता है। और क्या शेर है, सबकी नजर है 6 महीने का लेकिन रुबाब से पूछो, है 6 महीने का लेकिन रुबाब से पूछो कि अपने भाई जवान से मिजाज मिलता है। मेरे का गुनाह से मिजाज मिलता है। और जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ान की कसम, जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ान की कसम, मेरे अली का अज़ान से मिजाज मिलता है। मेरे का गुनाह से मिजाज मिलता है। बस रात नहीं बनता है। अल्लामा साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा कि साथ के नीचे जो हाकिम वजूद बैठे कि साथ के नीचे जो हाकिम वजूद बैठे कि साथ के नीचे जो हाकिम वजूद बैठे सभी का जान जहां से, सभी का जान जहां से मिजाज मिलता है। मेरे का गुनाह से मिजाज मिलता है। कुल्ले ईमान का ईमान से, कुल्ले ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है। मेरे का गुनाह से मिजाज मिलता है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत अंदाज। अल्लाह करीम सलामत रखे। नाज़रीन मोहतरम, हमें इख्तिताम की जानिब जाना है, वक्त बहुत कम है हमारे पास, और एक मरतबा फिर अल्लामा साहब की जानिब जाते हैं। अभी एक सवाल उनको आया, क्योंकि सोशल मीडिया का ये प्रोग्राम है, हमें मुख्तलिफ दोस्त अहबाब फ़ोन करके सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये प्लेटफार्म है, यहाँ से दोस्तों को जो भी सवाल पूछना होता है वो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर हैं उनको फ़ोन करके सवाल पूछते हैं। सवाल अल्लामा साहब की तरफ पहुँच चुका है, उसके बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। सवाल किया गया है कि तहज्जुद की कितनी रकातें हैं और इसकी नीयत किस तरह करनी चाहिए। तहज्जुद की कम अज कम 2 रकातें, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 12 रकातें, और इनकी नीयत उमूमी तौर पर लोग हर नमाज के बारे में फ़राइज़, सुनन, नमाज जनाजा, दीगर वो बाकायदा तौर पे गर्दान के अंदाज में नियत करते हैं। कि बात याद रखिएगा, नीयत दिल के इरादे का नाम है। सुभान अल्लाह, क्या कहने।
دل میں دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کون سی نماز ادا کر رہا ہوں. میں فرض پڑھ رہا ہوں, میں سنت ادا کر رہا ہوں, میں نفل پڑھ رہا ہوں, نماز تہجد کی ادائیگی کر رہا ہوں, یا کوئی اور نماز. بس دل کے اندر یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے, بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز ادا کرنے لگا ہوں, اور اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف قبلہ شریف اللہ اکبر, یہ مختصر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اگر زبان سے کہہ لے تو زبان اور دل یہ دونوں یکساں ان کی موافقت ہو جائے گی. لیکن اگر زبان سے نہ بھی کہا جائے, صرف دل میں ارادہ کر لیا جائے کہ میں نماز تہجد ادا کر رہا ہوں, 2 رکعتیں ادا کر رہا ہوں, اللہ اکبر کہہ کر شروع کر دی جائے تو یہ نیت کافی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, جیسا کہ سوال پہنچا تھا تہجد کی نماز کے حوالے سے, ماشاءاللہ علامہ صاحب نے خوبصورت جواب دے دیا, اور مجھے بھی حکم ہوا ہے 4 مصرے میں مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علی کے نام لیوا مر کے بھی مر نہیں سکتے. ناظرین محترم, مجھے اختتام کرنا ہے انہی اشعار کے ساتھ کہ علی کے نام لیوا مر کے بھی مر نہیں سکتے, منکر مر جائیں گے مگر علی علی کر نہیں سکتے. منکر مر جائیں گے مگر علی علی کر نہیں سکتے, ہم تو رہتے ہیں اسی ذکر میں مشغول خرم, ہم تو رہتے ہیں اسی ذکر میں مشغول خرم, ذکر علی کے بغیر ہمارے خالی دامن بر نہیں سکتے, ذکر علی کے بغیر ہمارے خالی دامن بر نہیں سکتے, علی کے نام لیوا مر کے بھی مر نہیں سکتے, علی کے نام لیوا مر کے بھی مر نہیں سکتے, منکر مر جائیں گے مگر علی علی کر نہیں سکتے, منکر مر جائیں گے مگر علی علی کر نہیں سکتے, ہم تو رہتے ہیں اسی ذکر میں مشغول خرم, ذکر علی کے بغیر ہمارے خالی دامن بر نہیں سکتے, ذکر علی کے بغیر ہمارے خالی دامن بر نہیں سکتے. مولا علی کی شان کعبے سے مسجد سے قرآن سے پوچھ, آخری جملے آپ کی سماعتوں کی نظر, مولا علی کی شان کعبے سے مسجد سے قرآن سے پوچھ, نبی سے ولی سے صدیق عمر عثمان سے پوچھ, نبی سے ولی سے صدیق عمر عثمان سے پوچھ, کس طرح کیا مرہم کو واصل جہنم خرم, کس طرح کیا مرہم کو واصل جہنم خرم, پوچھنی ہے تو خیبر کے اس میدان سے پوچھ, پوچھنی ہے تو خیبر کے اس میدان سے پوچھ, مولا علی کی شان کعبے سے مسجد سے قرآن سے پوچھ. ناظرین محترم, طہارت رمضان کے اس پلیٹ فارم سے, ان نشریات سے آج کا خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق رنداوا صاحب آپ تشریف لائے, بھائی محمد عرفان نذیر قادری صاحب آپ تشریف لائے, بھائی محمد نجف شریف قادری سے آپ تشریف لائے. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنی جتنی بھی ٹیم طہارت رمضان کی, ماشاءاللہ کیمرہ مین, لائٹنگ والے بھائی جنہوں نے سیٹ لگایا, بھائی محمد مزمل قادری صاحب, آپ کے چھوٹے بھائی بھائی محمد حمزہ رفیق قادری صاحب, جتنے بھی احباب یہاں پر اس ٹیم کا حصہ ہیں, بھائی محمد وقار قادری صاحب آپ بھی تشریف فرمائے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم سب کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے. اور ناظرین محترم, آج کے اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے, پوری ٹیم کو اجازت دیجئے پروگرام کہ پڑھنے میں سننے میں کوئی غلطی ہو تو ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہیں, اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو ہم آپ سے بھی معافی چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اس نشریات کو دیکھتے رہیں, بہت آپ کی محبتیں شامل حال رہتی ہیں. ایک مرتبہ پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, اور اس ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجئے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مجھے اپنے دوست, اپنے ہوسٹ خرم شداد ہرونی کو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.